میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنی شرائط ہے اور کیا شرائط کا پورے وقت یعنی 3 دن جو قربانی ہے تینوں دن پایا جانا ضروری ہے، یا تینوں دن میں سے کسی ایک دن اگر پالی جائے شرط تو کیا قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں، ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہار شریعت حصہ 15واں، قربانی کے فقہی مسائل، مسئلہ نمبر 3، قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہے: اسلام، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، یعنی قربانی واجب ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ اقامت، یعنی مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں، یعنی جو مقیم ہو اس پر قربانی واجب ہے، جو سفر کرے اس پر واجب نہیں۔ تونگری، یعنی مالک نصاب ہونا، یہاں تونگری اور مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حریت، یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے، عورتوں پر بھی واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کے ماں باپ اپنے مال سے قربانی کریں گا؟ ظاہر الروایہ یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ ہی اس کی طرف سے اس کے ماں باپ پر واجب ہے۔ مسافر پر اگرچہ واجب نہیں مگر نفل کے طور پر وہ کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہو ان پر قربانی واجب نہیں، اور مقیم ہو تو واجب ہے، جیسے مکہ کے رہنے والے حج کرے تو چونکہ یہ مسافر نہیں ان پر واجب ہوگی۔ اور مسئلہ نمبر 5، سماعت فرمائیں۔ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے، یعنی جو شرط بتائی، مسلمان ہونا، مقیم ہونا، آزاد ہونا، یہ تمام شرطیں، اور مالک نصاب ہونا، ان تمام شرطوں کا قربانی کے جو 3 دن ہیں تینوں دن پایا جانا شرط نہیں، بلکہ تینوں دن میں سے اگر کسی ایک دن بھی پالی جائے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثلاً ایک شخص ابتدائے وقت قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ دوسرے شرائط بھی پائے جائے۔ اسی طرح اگر غلام تھا اور آزاد ہو گیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یوں ہی اول وقت میں مسافر تھا اور اثنائے وقت میں مقیم ہو گیا، یعنی جو قربانی کا پہلا دن ہے 10ویں ذی الحجہ، اس میں وہ مسافر تھا، لیکن 11ویں ذی الحجہ میں وہ سفر ختم ہو گیا ان کا اور وہ مقیم ہو گئے تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا، یعنی تینوں دن میں سے کسی ایک دن مالدار ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔